وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے روکا اللہ کے رستے سے، خود بھی کفر کیا، خود بھی اللہ کے رستے پر نہیں چلے، اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا انکار کر دیا، خود بھی کفر کیا اور پھر دوسروں کو بھی روکا اللہ کے رستے سے، سیدھے رستے سے، دین پر عمل کرنے سے، دوسروں کے بھی ایمان لانے میں رکاوٹ بنے، اس کے لیے اپنی چالیں چلیں، اپنے مکر و فریب کیے۔ وشاقوا الرسول اور مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لهم الہدی اس کے بعد کہ جو ظاہر ہو گئی ان کے لیے ہدایت، ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا، یا پھر ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت کو قبول کر لیا، پھر رسول کی مخالفت شروع کر دی، پھر مرتد ہو گئے۔ جیسے قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کے پیغام کو تو مان لیا لیکن رسول کے پیغام کو نہ مانا۔ اس زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے ویسے، تو ہدایت واضح ہونے کے بعد یعنی کفر میں رہتے رہتے ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، پھر انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہدایت واضح ہو گئی ان کے لیے، انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، پھر وہ مرتد ہو گئے، پھر رسول کی مخالفت شروع کر دی۔ لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، ان کے اس کفر کا اور ایمان سے لوگوں کو روکنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، ان کے اس مکر و فریب کا، ان کی ان چال بازیوں کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اللہ کو نقصان ہے اور نہ دین اسلام کو نقصان ہے۔ دین اسلام کی حمایت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دین کو غالب کرنا ہے۔ وقتی طور پر کچھ اثرات ہمیں نظر آئیں بھی تو اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کرے، وہ بس پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، بجھا نہیں سکتا۔ اسلام نے غالب ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو غالب کرنا ہے، اور جو اللہ فیصلہ جس کا کر لیں تو چیز وہی ہوتی ہے جو اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا ہے، باطل نے مغلوب ہونا ہی ہونا ہے، وہ جتنا مرضی کوشش کیوں نہ کر لے۔ ایک آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں
ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. سورۃ توبہ کی آیت ہے، سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ مال خرچ کرتے رہیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا. کیوں حسرت بن جائے گا؟ کہ وہ جو اتنا انہوں نے مال خرچ کیا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اس کا فائدہ تو ان کو نظر نہیں آیا. آخر کار وہ مال خرچ کرنا ان کا بے فائدہ گیا. ثم یغلبون، پھر مغلوب بھی وہی ہوں گے، شکست بھی وہی کھائیں گے. یہ تو دنیا کی بات ہے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر جہنم بھی اللہ نے ایسے ہی کافروں سے بھرنی ہے. دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. اور وہ جو خود کفر کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے، اس کے لیے بہت زیادہ مال خرچ کرتے رہے، یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے بے فائدہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ نے کفر کو مٹانا ہی مٹانا ہے. آزمائش کے لیے وقتی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چال چل رہے ہیں اور ہمیں باطل بڑا پھولا ہوا، بڑا نمایاں نظر آتا ہے. لیکن فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو اس قسم کا پھولا ہوا جھاگ ہوتا ہے یہ تو خشک ہو کر چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دینے والی ہے اس کو زمین میں بقا ہوتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پہلے اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ کافروں کا، یا جو لوگ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، نہ کافر اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. یہ سب اکٹھے ہو جائیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے، مسلمان تھوڑے ہوں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کیوں؟ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. کتنی تھوڑی جماعتیں زیادہ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں. پیچھے منافقین کا ذکر فرمایا، اب کافروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی ہدایت واضح ہونے کے بعد، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا ان کے عمل کو. اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع کر دیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ملتا ہے صحابہ کرام سے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم سمجھا کرتے تھے کہ جس طرح شرک کرنے کے ساتھ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، آپ کو پتہ ہے شرک کرنے کے ساتھ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا. اگر ایک بندہ شرک پہ فوت ہو جائے، اس نے بہت زیادہ نیک اعمال بھی کیے ہوں تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آخرت میں اس کو اس کے نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شرک کے ساتھ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا. اسی طرح صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ایمان کے ساتھ برا عمل نقصان نہیں دیتا. ایمان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ برا عمل نقصان نہیں دیتا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص برا عمل کرے تو نیک عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح شرک کے ساتھ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، تو ایمان اور لا الہ الا اللہ کے بعد نیک عمل کرنے کے بعد اس نیک عمل کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. نیک عمل کو نقصان ہو سکتا ہے. ایک انسان نیک عمل کرے، صحابہ کرام حدیث مبارکہ میں موجود ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا اگر ہم نے کوئی نیک عمل کر لیا ہے، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں اس نیک عمل کا بدلہ مل کر رہے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے اگلی آیت، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، اگر ہم نے ایک نیک عمل کیا ہے ہمارا نیک عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے. نیک عمل کیسے ضائع ہو جاتا ہے؟ جب ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، ہدایت کے بعد پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس نے کوئی نیک عمل کیے ہوں ایمان کی حالت میں، تو اس کے وہ نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو نیک عمل جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں برے اعمال سے. جس طرح ایک انسان نے برے اعمال کیے ہوں، بعد میں توبہ کر لے تو برے اعمال نیک اعمال سے بدلے جاتے ہیں، برے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے نیک اعمال کیے ہوں اور بعد میں بعض بڑے بڑے گناہ کرے، کفر اور شرک، یا بڑے بڑے بعض ایسے گناہ جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، اگر ایک انسان ہلاک کرنے والے گناہ کرے تو اللہ اس کے نیک اعمال کو بھی مٹا دیتے ہیں.
وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ عنقریب اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے آگے اپنی بات کو رکھتے ہیں، جو لوگ اپنی آواز کو اللہ کی اور رسول کی آواز سے بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے؟ سورہ حجرات میں آنے والی ہے سورہ حجرات، وہاں ہم پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے وعید کر دوں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ بلند آواز سے اس کے سامنے بات کرو نبی کے سامنے، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم میں سے بعض کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا ہے، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو نیک عمل اگر ہم نے کیا ہو، خلوص کے ساتھ کیا ہو، اس سنت کے مطابق بھی ہو، بعد میں کوئی بڑا گناہ کیا ہو تو نیک عمل ضائع بھی ہو جاتا ہے، اللہ نیک اعمال بھی ضائع کر دیتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے۔ سر یہ ساری کی ساری آیت جو ہے عمومی ہے یا اس وقت میں جو لاگو تھی وہی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذور تھے تو اس وقت؟ نہیں، ابھی بھی ہے، ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کی جا سکتی ہے، کہ اگر ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سن کر وہ ان فرمانات کو رد کر دے اور اپنی بات کو، اپنی رائے کو نبی کے فرمان پر ترجیح دے، یا کسی انسان کی بات کو، چاہے وہ امام ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی سردار ہو، اس کی بات کو نبی کی بات پر فوقیت دے، تو یہ اپنی کہ کسی دوسرے کی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرنا ہے۔ پھر نبی کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، وہ انکار ہے نا اس کا، کیا انکار ہے بات کرنے میں، نہیں، یہ لا ترفعوا اصواتکم میں دونوں چیزیں آتی ہیں، نبی کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو جائے اور نبی کو عام لوگوں کی طرح پکارا جائے، یہ بھی مراد ہے، اور نبی کی بات کو اہمیت نہ دینا یہ بھی مراد ہے، دونوں باتیں مراد ہیں۔ مفسرین کرام نے جو ہے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، بڑی تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، لفظی معنی بھی شامل ہے، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو اہمیت نہ دینا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور ان کے فرمان پر اپنی بات کو حاوی کر لینا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اگلی آیت کا موضوع بھی یہی ہے۔ تو یعنی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیک عمل کر کے مطمئن ایک انسان کو ہو جانا چاہیے کہ میں نے تو بہت بڑا نیک عمل کر لیا ہے، میں نے تو فلاں جہاد کر لیا ہے، میں نے تو روزے رکھ لیے ہیں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ عمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ۔ بعض ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو انسان کو نیک اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے، انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھے، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو وہ بڑا گناہ نہیں کرے گا، اور اگر بڑا گناہ ہو جائے بالفرض توبہ کر لے گا، جو توبہ کر لے گا تو وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ اعمال واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن اگر ایک انسان پرواہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ آیت کریمہ دیکھیں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ کیا مطلب اپنے عمل کو باطل نہ کرو؟ یہاں عمل کو باطل کرنے کی، ضائع کرنے کی بات تو نہیں ہو رہی، یہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کمی کوتاہی کرے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو وہی جو بات ہم نے جو سورہ حجرات میں پڑھی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو اس سے ظاہری طور پر اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنا وہ بھی مراد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار کر دینا، آپ کا حکم نہ ماننا، آپ کے حکم پر اپنی یا کسی اور کی بات کو ترجیح دے دینا۔ آج ہمارے ہاں آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن کی آیت سنائیں، حدیث سنائیں، کہ ہمارے امام صاحب نے تو یہ فرمایا ہے، کیا یہ آیتیں حدیثیں ان کو نہیں آتی تھیں؟ ان کو آتی تھیں، نہیں آتی تھیں؟ جب قرآن کی آیت واضح ہے، جب حدیث مبارکہ واضح ہے، تو بھئی ان کو غلطی لگ سکتی ہے، اور ان کی غلطی ہم نہیں نکال رہے، ان کے کسی امام کی غلطی لگ سکتی ہے، کوئی امام معصوم نہیں ہے،
اللہ نے بڑے بڑے امام بڑے بڑے عالم بھیجے ہیں، انہی علماء کے اندر اختلاف ہو گیا پچھلے زمانے میں۔ آج کوئی شخص آج اٹھے اور پرانے ائمہ کا رد کر دے تو ایسے رد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کے اندر آپس میں ہی اختلاف ہو گیا ہے تو کسی امام کی بات دوسرے امام کی بات سے زیادہ مدلل ہے، اس کو قرآن و سنت کی تائید حاصل ہے، دوسرے امام تک وہ حدیث نہیں پہنچی بالفرض، تو یا وہ حدیث کا کوئی اور مفہوم مراد لیتے ہیں، تو کوئی امام معصوم تو نہیں ہے۔ جس امام کی بات مدلل ہوگی، کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، اس امام کی بات کو لے لیں گے۔ ہم تو کسی امام کی بات بغیر دلیل کے نہیں لیتے، دلیل کے ساتھ ائمہ کرام کی جس امام کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس بات کو لینا چاہیے۔ ہم نے کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ ہمیں کبھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کسی مخصوص امام کی ہر مسئلے میں کسی مخصوص امام کی کسی مخصوص فرقے کی کسی مخصوص فقہ کی بات ماننے کا حکم دیا۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ایک انسان خود اجتہاد کرے، اگر وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان خود اجتہاد نہیں کر سکتا تو وہ اہل علم سے سوال کرے، کسی کو مخصوص کیے بغیر۔ یہ نہیں کہ بس میں نے ایک عالم سے سوال کرنا ہے، وہ فوت ہو جائے پھر بھی میں نے اسی کے فتووں پر چلنا ہے، پھر تو آپ نے اس کو نبی بنا دیا ہے۔ اگر آپ ایک کی بات پر ہی چلیں گے، وہ موجود ہے پھر بھی موجود نہیں ہے تب بھی، وہ زندہ ہے تب بھی، فوت ہو گیا ہے پھر بھی، اب قیامت تک کے لیے اسے جو ہے وہ اپنا امام قرار دے دیا ہے، ہم نے ہمیشہ اس امام کے رائے پر چلنا ہے، ہم نے اس کی تقلید شخصی کرنی ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اس امام کی تقلید شخصی کرو؟ قرآن کی کوئی آیت ہو، کوئی حدیث مبارکہ ہو، وہ تو نبی کا درجہ دے دیا اس کو۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے، مدینہ منورہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، کہتے تھے ہر شخص کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ امام مالک کتنا بڑا مقام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ہر شخص، ان کے اساتذہ ہیں، ان کے بڑے ہیں، تو ان کے دور کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، تو وہ ان سب کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے، ہر ایک کی بات رد ہو سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے، اس کی بات رد نہیں ہو سکتی۔ تو بعض ایسے اعمال ہیں گھنونے، اتنے وہ برے اعمال ہیں کہ اگر ایک انسان وہ عمل کرے تو انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو انسان کو نیک اعمال کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، انسان پرواہ ہی نہ کرے، ایسا نہ ہو انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ انسان کو اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جو چیزیں انسان کے عمل کو ضائع کرتی ہیں وہ رسول کی مخالفت۔ پچھلی آیت میں بھی وَشَاقُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، کہ جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد پھر رسول کی مخالفت کرے۔ اور یہاں بھی فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کمی کوتاہی کرے گا تو ڈر ہے، خطرہ ہے، یہ اتنا گھنونا عمل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے روگردانی کرنا۔ سمجھ آنے کے بعد حدیث، قرآن کی آیت تو اس میں تو شک نہیں ہوتا، حدیث صحیح ثابت ہو جائے، اس کے بعد بھی پھر انسان جو ہے نا وہ تعویلوں میں اور دوسری چیزوں میں پڑا رہے تو ڈر ہے کہ کہیں عمل باطل نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی جاتی وہاں اسی قسم کے آپ کو الفاظ ملیں گے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی وہاں عمل باطل ہونے کی بات ملے گی، وہاں کفر کی بات ملے گی، وہاں جہنم کی اور اس قسم کی سزا کی بات ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت رکھی ہے کہ جو لوگ نبی کی بات، نبی سے اپنی آواز بلند کر لیتے ہیں ان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا، ڈر ہے ان کے عمل ضائع ہو جائیں، انہیں پتہ نہ لگے۔ یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں یہاں بھی اپنے عمل کو باطل نہ کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری پیروی کرنا ہوگی. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فإن تولوا، بس اگر وہ پھر جائیں، یعنی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر جائیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. آپ بتائیے کہ پیچھے تو کافروں کی بات نہیں ہو رہی، پیچھے تو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اللہ سے محبت کا دعویٰ کون کرتا ہے؟ ایمان والا کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر نبی کی بات مانو. اگر نبی کی بات مانو گے تو تمہیں اللہ کیا صلہ دیں گے؟ اللہ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہ معاف کریں گے. مجھے بتائیے اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کس کے گناہ معاف کرتے ہیں؟ مومنوں کے. اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہوئی اور پھر فرمایا کہ جو پھر جائیں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو کافروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں کفر کی بات کیسے آ گئی؟ اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے. انسان کے عمل باطل ہو جائیں اور انسان اللہ معاف کرے کفر کی سرحدوں کو پہنچ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، یہ تب ہوتا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرتا. باقی میں یہ نہیں کہتا ایک بندے نے اللہ کی کوئی ایک بات دین کی نہ مانی یا اس سے کسی ایک معاملے میں کوتاہی ہو گئی تو اس سے کفر لازم نہیں آتا. اگر ایک بندہ ڈرتا ہے اللہ سے، ایک اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایک بندہ دیدہ دلیری سے، ڈھٹائی کے ساتھ، میں آپ سے عرض کروں اللہ کے ایک حکم کی بھی نافرمانی کا، اللہ ڈھٹائی کے ساتھ نبی کے ایک حکم کی نافرمانی کرے، ڈر ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کافر نہ ہو جائے، اس کے عمل ضائع نہ ہو جائیں، ڈھٹائی کے ساتھ ایک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے. بتائیں تو وہ آیت بڑی کلیئر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. قل اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو باطل نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے، ہم سنتے بھی ہیں، ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، پھر جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے پھر تم ڈگمگانا کیوں شروع کر دیتے ہو؟ منافقین کو کئی دفعہ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نور کی آیت ہے، سورہ نور آیت نمبر 47. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم اطاعت کریں گے، پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، اس کے بعد قرآن کا حکم واضح ہے، حدیث مبارکہ واضح ہے، وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین. آپ بتائیے اس سے واضح کیا آیت ہوگی؟ اتنی واضح آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ سن لو، یہ مومن نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب بلایا جاتا ہے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، کتاب و سنت کی، ہمارے لیے تو ہماری باتیں، ہماری خواہش، ہماری باتیں، ہماری بزرگوں کی باتیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے لیے ہو تو گردنیں جھکا کر آ جاتے ہیں، جی قرآن سے ہم قرآن کی بات پر عمل کریں گے، ہم حدیث پر عمل کریں گے. جب بات اپنے مطابق ہو فوراً کہتے ہیں ہاں جی قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے. جب بات اپنے مخالف ہو تب قرآن حدیث کہاں جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں افی قلوبہم مرض، کیا یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض نفاق؟ امر تابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں کتاب و سنت کے بارے میں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول ان پر. ایک شخص اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے، رسول پر ایمان کا دعویٰ کرے، اطاعت کا وعدہ کرے، پھر قرآن و سنت آ جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کتاب و سنت اللہ نے ظلم کرنے کے لیے بھیجے ہیں؟ کیا کتاب و سنت میں غلط بات ہوگی؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں. ایک مومن کا کام کیا ہے؟ تقابل ہے مومن کا اور منافق کا.
مومن کا کام یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومن کا قول یہ ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طرف بلایا جائے یا رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ فیصلہ فرمائیں. اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ فرماتے ہیں، قرآن اور سنت فیصلہ فرماتے ہیں. ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں. وہ صرف دعویٰ نہیں کرتے، پھر عملاً اطاعت بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب. تو یہاں سورہ محمد میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ اعمال کیا ہیں؟ رسول کی مخالفت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی. ایک آیت کریمہ میں تو فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ان کے لیے دردناک عذاب نہ ہو. ایک آیت کریمہ میں فرمایا، قسم کھا کر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ فرماتے ہیں، آیت بہت غور طلب ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں. جس قسم کا جھگڑا ہو، عقیدے کا جھگڑا ہو، عبادات کا جھگڑا ہو، معاملات کا جھگڑا ہو، کوئی انفرادی مسئلہ ہو، کوئی اجتماعی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو، اگر اپنے جھگڑوں میں یہ جب تک آپ کو فیصل نہ بنا لیں اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے، مومن نہیں ہوں گے. فیصلہ آپ سے کروانا ہوگا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ وہ پائیں اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ فیصلہ فرما دیں. ویسلموا تسلیما، اور وہ اسے تسلیم کر لیں. یعنی دو شرطیں ہیں ایمان کی. ایک شرط تو یہ ہے کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنائیں. آپ کی زندگی میں آپ کو اور آپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان سے فیصلہ کریں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانا، اور نمبر دو پھر دل سے تسلیم بھی کر لینا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو جب کوئی جو فریق مخالف ہے وہ قرآن کی آیت پیش کر دے، حدیث پیش کر دے، تو بعض لوگوں کو پھر آگے سے وہ پھر بات ماننی پڑتی ہے. وہ پھر آگے سے مخالفت نہیں کر سکتا، لیکن دل کے اندر جزبز ہوتے رہتے ہیں کہ جی یہ تو میرے خلاف بات ہو گئی ہے، مجھے یہاں تو میں رسوا ہو گیا ہوں، اور یہاں جو ہے وہ جو میرا مخالف ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. دل میں وہ تنگی محسوس کرتا ہے. جو بندہ ظاہری طور پر بات مان لے کتاب و سنت کی، دل میں تنگی محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں وہ بھی مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو ہر مسئلے میں اللہ کے رسول کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں قسم کی وحی آتی تھی، قرآن بھی اور حدیث بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے حدیث سے فیصلہ فرماتے تھے. تو دو شرطیں ہیں ایمان کی. ایک شرط تو یہ ہے کہ اپنے جھگڑوں میں ظاہراً بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا جائے، جو قرآن اور سنت سے وہ کریں، اور ظاہری فیصلہ ماننے کے علاوہ پھر جو ہے وہ دل سے بھی اس کو تسلیم کریں. جو ظاہراً مان لے دل سے تسلیم نہ کرے وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو ظاہراً ہی نہ مانے تو اللہ معاف کرے. تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. بھئی عمل باطل کیسے ہوں گے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے نہیں. یعنی مطلب کیا ہے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے انسان کے نیک عمل ضائع ہو سکتے ہیں. اللہ معاف کرے. اگر ایک انسان ڈٹائی کے ساتھ ببانگ دہل اگر ایک انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے نیک عمل ضائع ہو سکتے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے یہاں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ سے، وہ کہتے ہیں کہ
اس سے مراد ہے کہ مرتد ہو کر اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے اس آیت کریمہ کی تشریح میں، اور وہ کہتے ہیں اگلی آیت جو آیت نمبر 34 ہے، وہ کہتے ہیں اگلی آیت اس معنی کی تائید بھی کرتی ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اللہ معاف کرے. یہ چیز انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے. تو اگلی آیت میں آپ دیکھیں، اگلی آیت میں ان لوگوں کی بات ہے کہ جو مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں. اگلی آیت میں ان کا ذکر ہے. تو بعد اگر اسی حالت میں مر جائیں، بعض مفسرین نے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم سے مرتد ہونا بھی مراد لی ہے، اللہ معاف کرے. بہرحال یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اس کو ہلکا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑا معاملہ ہے. اور اگر کسی انسان سے بشری تقاضے کے تحت ہو جائے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، اور انسان کو جو ہے وہ جتنی جلدی توبہ کر سکے، کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے. تو فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو. ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے جو کفر کیا، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا اور پھر توبہ نے کی، کفر پر فوت ہو گئے. تو کفر پر فوت ہونے والا اللہ ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس بندے کا خاتمہ کفر پر نہ ہو، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو پھر اللہ معاف کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے. لیکن اگر ایک بندہ کفر پر فوت ہوتا ہے، شرک پر فوت ہوتا ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دیں. تو کفر و شرک، اگر ایک انسان کفر پر شرک پر فوت ہو اس کی معافی نہیں ہو سکتی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے تو اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ اگر روز قیامت اللہ تعالیٰ جو لوگ کفر پر فوت ہوتے ہیں، اگر روز قیامت اگر اللہ ان کو سونے سے بھری ہوئی زمین دے دے اور وہ سونے سے بھری ہوئی زمین صدقہ بھی کر دیں، صدقہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے. ابھی صدقے کی بات آئے گی اگلی آیات میں، صدقے کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بدبخت جو کفر پر فوت ہو جاتے ہیں، اگر یہ سونے سے بھری ہوئی زمین صدقہ کر دیں، فدیہ کے طور پر دے دیں، تو اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. یعنی اگر ایک بندہ کفر پہ فوت ہو تو جو بندہ کفر پہ فوت نہیں ہوا، شرک پہ فوت نہیں ہوا، ممکن اللہ معاف کر دے، وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ممکن اللہ معاف کر دے. لیکن جو بندہ کفر پہ فوت ہو جائے اور جو بندہ شرک پہ فوت ہو جائے، تو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو ایمان اور کفر، ایمان بہت بڑا عمل ہے، اور کفر پہ فوت ہو جانا، انسان کفر کے بعد توبہ کر لے، اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا. فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، سورہ آل عمران آیت نمبر 91. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اور وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ اس سے سونے سے بھری ہوئی زمین بھی قبول نہیں کریں گے. ولا افتدى به، اگرچہ وہ فدیہ دے دے. ایک انسان کے پاس تو قیامت کے دن زمین بھری ہوئی سونے کی کیا پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی، انسان قبر میں خالی ہاتھ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر بالفرض اس کے پاس سونے سے بھری ہوئی زمین ہو اور وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور دے دے تو پھر بھی یہ چیز انسان کو بچا نہیں سکے گی. تو حالانکہ صدقہ میں نے ذکر کیا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے. لیکن ایک بندہ کفر پہ فوت ہو جائے تو فلن یغفر اللہ لہم، ایسے شخص کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں آج ہم دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں، اور آج ہم جو ہیں وہ باقاعدہ نام مسلمانوں والے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کئی لوگ وہ غیر مسلموں کی اور اسلام مخالف لوگوں کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. اور کئی لوگ تو یہ بحث شروع کر دیتے ہیں ایک بندہ کافر ہو، کفر پہ فوت ہو، قرآن کریم تو جگہ جگہ وضاحت سے کہتا ہے کہ ایسے لوگ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے. وہ لوگ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ جہنمی نہیں کہنا چاہیے، ممکن ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے. ابھی پچھلے دنوں سری دیوی
جو ہے وہ فوت ہوئی ہے، تو یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہیں نیٹ پہ اور ان چیزوں میں کہ جی اس کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی جو کفر پہ فوت ہو گیا تو آگے کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو طے ہو گیا۔ جو کفر پہ فوت نہیں ہوا وہاں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اس کی قیامت ہو گئی اور وہ کفر پہ فوت ہو گیا۔ اب اللہ کا فیصلہ، اس فیصلے پر بھی یقین نہیں ہے، فلن یغفر اللہ لہم، جو کفر پہ فوت ہو گیا، جس نے کفر کیا، اللہ کے رستے سے روکا، پھر وہ مر گیا اور وہ کافر تھا، اب ایسے بندے کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ جہنمی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں پتا کہ ممکن ہے کہ یہ جہنمی نہ ہو، ممکن ہے یہ جنتی ہو، تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہے۔ کافر کا جو ان شرائط پہ آ جائے، جیسے آپ نے بات ہے کہ وہ اللہ کفر کی حالت مر جائے تو کافر کا تو جنازہ نہیں ہوتا۔ نہیں، میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا اور مر گئے اور کافر تھے۔ ایک بندہ منہ سے کہتا ہے میں کافر ہوں، اعلان میں نے جو بات کی ہے سری دیوی کی، یہ جو ہمارے ہاں آج کا مسئلہ اٹھا، یعنی لوگ آج کل نیٹ پہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی اس کے بارے میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آپ خاموش رہیں، یہ بحثیں نیٹ پہ ہو رہی ہیں۔ جی میں آسمان جہانگیر کے بارے میں کہتا ہوں وہاں خاموش رہیں آپ، وہاں بہت سے ظاہری باتیں ہیں اور بہت سی دین اسلام کی مخالفت ہے۔ تو میں نے جو بات کی تھی جمعے میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، ہم وہاں جنت جہنم کی بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ وہ دین مخالف تھی اور ہمیشہ پوری زندگی دین کی مخالفت، جی دین کی مخالفت۔ بہرحال ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے جی، کفر کا فتویٰ نہیں ہم لگاتے، جنت جہنم کا فتویٰ بھی نہیں ہم لگاتے۔ جو لوگ اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہتے ہیں ایسے لوگوں پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، علماء کا کام ہے۔ جو بندہ خود اپنے آپ کو کافر کہتا ہے تو کفر پہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی ہمیں ایسے لوگوں کو کافر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو بلیورز اور نان بلیورز میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کافروں کے بارے میں، وہ اپنے آپ کو خود کافر کہہ رہے ہیں، مسلمان نہیں کہتے اپنے آپ کو۔ ہم اتنے ہی روادار ہو گئے ہیں اور ہم آج اتنا ہی جو ہے وہ مسلمان مداہنت کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گالیاں دیں اور آپ جو ہیں وہ شور و غوغا کریں، آپ باطل کو باطل تو کہیں کہ یہ باطل ہے، یہ اسلام حق ہے، کفر باطل ہے۔ ہم کفر کو باطل بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو کوئی رواداری نہیں ہے، یہ تو کوئی جو ہے وہ نرمی نہیں ہے کہ آپ کفر کو کفر بھی نہ کہہ سکیں۔ جو بندہ، یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ کفر کو کفر نہیں کہتا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ کفر کو تو کفر کہنا چاہیے، جی کفر کو تو کفر کہنا چاہیے۔ ایک بندہ اپنے کو خود کافر کہہ رہا ہے، تو آپ یہ آیت دیکھیے کتنی واضح ہے کہ جو بندہ کفر کرے اور اللہ کے رستے سے روکے پھر وہ مر جائے اور وہ کافر ہو۔ کافروں کی بات کروں جو اپنے کو کافر کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، قسم کھا کر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص میرے بارے میں سن لے، یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، جو میں وہی پیش کرتا ہوں اس پر ایمان نہ لائے، تو وہ آگ میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، بس نہ تم سستی کرو اے ایمان والو، وتدعوا الى السلم، اور نہ تم بلاؤ صلح کی طرف، بس نہ تم سستی کرو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ، یعنی کافروں کو، وانتم الاعلون، اس حال میں کہ تم غالب ہو، یعنی اگر تم غالب ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہے، میدان جنگ کے اندر تمہارا پلڑا بھاری ہے، تو تمہیں کسی قسم کی سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موقع ہے، یہاں اب کافروں کو مغلوب کرو اور ان کی گردنوں پر مارو اور ان کو اب شکست دو اور ان کو برے طریقے سے شکست دو، انہیں ملیاں میٹ کر دو، اور وہ اگر صلح کرنا چاہیں تو صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہارے خلاف کیوں آئے تھے، کیوں انہوں نے تمہارے خلاف چالیں چلیں، کیوں انہوں نے
تمہیں مجبور کیا کہ تم لڑو، اب اگر تم غالب ہو تو تمہیں صلح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نہ تم سستی کرو اور نہ تم بلاؤ صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اس حال میں کہ تم غالب ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، ہرگز نہیں وہ کم کرے گا تمہارے اعمال۔ یہ جو میدان جنگ کے اندر شجاعت پیش کرنا اور جہاد کرنا اور کاوش کرنا، اپنی جان و مال کے ساتھ پیش ہو جانا، بہت بڑا عمل ہے۔ تو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے بڑے بڑے اعمال کو کم نہیں کریں گے، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر تم ضائع کرنے والے اعمال نہ کرو، اللہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کریں گے، اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں مسلمانوں کو صلح سے روک رہی ہے اس وقت جب مسلمان غالب ہوں، لیکن اگر مسلمان مغلوب ہوں اور مصلحت اس میں ہو کہ صلح کر لی جائے تو اس موقع پر اللہ نے صلح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر مسلمانوں کو صلح کرنے کی ضرورت ہو اور مصلحت اس میں ہو کہ اب صلح کر لی جائے تو صلح کر لینی چاہیے، لیکن اگر مسلمان غالب ہوں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سست نہ پڑو اور تم صلح کی طرف نہ بلاؤ اس حال میں کہ تم غالب ہو۔ تو یہ آیت کریمہ غلبے کے وقت کی ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ انفال، وہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، سورہ انفال آیت نمبر 61، اگر وہ جھکیں صلح کی طرف یعنی کافر لوگ، فَجْنَحْ لَهَا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جھک جائیں اس کی طرف یعنی صلح کی طرف۔ اگر کافر صلح کی بات کریں آپ بھی صلح کی بات کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ توکل کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں کس موقع کی بات ہے؟ جب مسلمانوں کو صلح کے اندر کوئی مصلحت ہو، کوئی فائدہ ہو، جس طرح صلح حدیبیہ ہوئی، صلح ہوئی، حالانکہ جو ہے وہ مسلمان چاہتے تو لڑتے، لیکن اب مکہ مکرمہ کے اندر کفار موجود تھے، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان موجود تھے، مرد اور عورتیں، اور یہ ڈر تھا کہ اگر جنگ ہو تو بعد میں پھر ان مسلمان مرد اور عورتوں کو نقصان پہنچے گا۔ سورہ فتح کے اندر پچھلے دنوں بھی میں نے آیت کریمہ پیش کی تھی، اور اس سے اگلی سورۃ سورہ فتح ہی ہے، وہاں دوبارہ تفصیل سے ہم پڑھ لیں گے۔ تو اللہ نے صلح کا حکم دیا، بلکہ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ نہیں بھیجا؟ تو کیا ہم غلطی پر ہیں؟ ہم ذلت امیز شرائط کیوں قبول کریں؟ کچھ ایسی شرائط تھیں، ظاہراً لگ رہا تھا کہ کافروں کا پلڑا بہاری ہو رہا ہے کہ جی اگر کوئی مسلمان کافروں کی طرف چلا گیا تو کافر واپس نہیں کریں گے، اگر کوئی کافروں میں سے مسلمان ہو کے وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تو مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگا، اور اس قسم کی شرائط۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ جوشیلے تھے، وہ جوش میں آگے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ نہیں بھیجا؟ پھر ہم ایسے شرائط کیوں قبول کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ صلح کی بات کر رہے تھے۔ تو اگر صلح کے اندر مصلحت ہو اور تو پھر اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو آپ صلح کر لیں اور اللہ پہ توکل کریں، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر صلح میں مصلحت ہو، اگر یہ ڈر بھی ہو کہ کافر جو ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ارادہ کریں کافر، یعنی یہ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ ان کے دھوکے کو ختم کر دیں گے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر صلح کے اندر مصلحت ہے آپ صلح کر لیں۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اپنی نصرت کے ساتھ اور مومنوں کی بھی۔ تو اگر دھوکے کا خدشہ بھی ہو تو اللہ پہ توکل کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ تو اگر صلح کی ضرورت ہو تو صلح کیجئے، لیکن اگر مسلمان غالب ہوں اور صلح میں مصلحت نہ ہو تو پھر صلح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، سوائے اس کے کہ نہیں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ نہیں کم کرے گا، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز نہیں وہ کم کرے گا تمہارے اعمال۔ اللہ تمہارے اعمال کم نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، تمہارے نیک اعمال کا۔ اللہ یہ نہیں تم نے نیک عمل زیادہ کیا ہو اللہ تمہیں تھوڑا بدلہ دیں، تو اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها،
سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اگر کوئی نیکی ہو اللہ کئی گنا بدلہ دیتے ہیں اس کا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بھی اجر عظیم عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ نیکی کرے تو، اور کوئی بندہ گناہ کرے اس کو اس کی ایک سزا ملتی ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو اگر ایک بندہ، اب بات چونکہ جہاد کی ہو رہی ہے، جہاد کی اور صلح کی، اگر تم غالب ہو تو نہ سستی کرو، نہ صلح کی طرف تم دعوت دو، تم ہی غالب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، تم بڑا نیک عمل کر رہے ہو، یہ جہاد اور اپنی جان مال کو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہو، بہت نیک عمل ہے، اللہ تمہارے نیک عمل کیوں ضائع کریں گے اگر تم عمل ضائع کرنے والے اعمال نہ کرو۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف کرے، نیک عمل کر کر کے مرتد ہو جاتے ہیں، یا ایسے اعمال کر لیتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، نیک عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کریں گے اگر تم ضائع کرنے والے اعمال نہ کرو، تو اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، سوائے اسے کہ نہیں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی آخرت کے بالمقابل، اصل زندگی ہے آخرت کی، جو بہتر بھی ہے، باقی بھی رہنے والی ہے اور حقیقی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی زندگی ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی چیز بڑی نمایاں، بڑی روشن، بڑی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا نعمتوں کی بھر جائے، سونے چاندی سے بھر جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کھیل اور تماشا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اصل میں یہ دنیا اور آخرت کا تقابل، اس میں اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جو آخرت کا گھر ہے، اخروی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے، وہی زندگی ہے، یعنی حقیقی زندگی وہی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ ان هذا لفی الصحف الاولى، یہ بات تمام پچھلے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ موسیٰ کے صحیفے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اجمعین کے صحیفے ہوں، تمام پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ دنیا اور آخرت میں سے آخرت اصل زندگی، انسان کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ آخرت کے بالمقابل دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کی، انسان دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑھ کر آخرت کو نہ بھول جائے، اپنے رب کو ناراض نہ کر لے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو اعمال کرتا ہے، دنیاوی اعمال، انسان بعض دفعہ بڑا ان کو اہم سمجھتا ہے۔ لوگ دنیا کے اندر دنیا کے اقتدار کے پیچھے اور دنیا کی مال و دولت کے پیچھے لوگ پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کھیل اور تماشا ہے، تم ان کو بڑی حیثیت دیتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر حیثیت کس کی ہے؟ حیثیت ہے نیک اعمال کی۔ دنیا کی زندگی کے اندر جو لوگ دنیاوی کام کرتے ہیں، ان دنیاوی کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے کسی ملک کا صدر بن رہا ہے، کسی بڑا عہدے پر آ رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی، کھیل اور تماشا ہیں ساری چیزیں۔ جیسے ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ڈراموں کے اندر ایک بندہ جو ہے بڑے سے بڑا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اگر حیثیت ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی، نیک عمل کی حیثیت ہے، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حقوق العباد، حقوق اللہ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے، ورنہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ، اے لوگو خبردار رہو، یہ دنیا لعنت کر دی گئی ہے، ملعون ما فیہا، اس کے اندر ہر چیز لعنت والی ہے، جس پہ لعنت ہو گئی ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی، ہمیں بڑی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑی دمکتی ہوئی نظر آتی ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، جو اس سے ملتی جلتی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کو راضی کر دیں، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، یہ چیزیں چھوڑ دیں، باقی دنیا و ما فیہا قابل لعنت ہے، قابل مذمت چیزیں ہیں،
کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی اللہ کا، کھیل و تماشا ہے سارا کا سارا۔ خبردار دنیا لعنت کر دی گئی ہے، ملعون ما فیہا، اس کے اندر ہر چیز قابل لعنت ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، اور جو اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، وعالم و متعلم، اور عالم دین سکھانے والا اور متعلم دین سیکھنے والا، یہ جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ دنیاوی کاموں میں مگن رہنے والے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے اللہ کے نزدیک۔ صرف عالم اور متعلم اور ذکر اللہ اور جو چیز اور اس سے ملتی جلتی چیزیں، عبادت، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، بس یہی چیز ہے جو فائدہ مند ہے، باقی تو ہر چیز کھیل اور تماشا اور قابل لعنت ہے، والعیاذ باللہ۔ صحیح حدیث ہے، ہاں جی، حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ تو نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے سے کہ نہیں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آؤ اور تم تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ دیں گے تمہیں تمہارے اجر۔ یہ چیزیں فائدہ مند ہیں، ایمان اور تقوی، اللہ کا ڈر۔ اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا۔ بھئی اللہ سوال تو کرتے ہیں، سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہیں وہ سوال کرتا تم سے تمہارے مالوں کا۔ کیا مطلب ہے اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کہیں کہ تم اللہ کو مال دو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے لیے نہیں مانگتے، اللہ تو کہتے ہیں کہ تم مال دو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا، اور اس کا وہ مال جاتا بھی اللہ کو نہیں ہے، وہ مال انسانوں کو ہی جاتا ہے، اور پھر اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، انسانوں کو ہوتا ہے، اور جو مال دینے والا اسی کو ہوتا ہے۔ یہ موضوع آگے صدقے کا شروع ہو رہا ہے، تو وقت ختم ہو گیا ہے، تو کل انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ تو پتہ لگا دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے سوائے ایمان اور تقوی اور نیک اعمال کے، نہیں سوال کیا جائے، اور نہیں وہ سوال کرتا تم سے تمہارے مالوں کا۔ ایسے اصل میں اس کا تعلق اگلی آیت سے ہے، میں کہہ رہا ہوں اس موضوع کو یہیں سے کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین في رحبه تحلو الحياة شوقا